میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، آج دین کا علم نہ ہونا اور صرف دنیا کا علم ہونا، اس سے بھی جہالت ختم نہیں ہو رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کا علم حاصل کر لیا لیکن کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہیں، بلکہ آج کل تو دنیاوی ادارے جو اسکول کالجز ہیں باضابطہ وہاں سے بے پردگی، سب کی بات نہیں کرتا لیکن زیادہ تر بے پردگی، الہاد، بے دینی آپ دیکھتے چلے جائیں۔ آج کل حال یہ ہے گیدرنگ کے نام پہ پبلک جمع کرتے ہیں، ماں باپ جمع کرتے ہیں اور اس کے بعد چھوٹی چھوٹی بچیوں کو گانوں پہ نچاتے ہیں۔ باضابطہ اسکول کے اندر گیدرنگ کے نام پر، سالانہ فنکشن کے نام پر بیٹیوں کو گانا سکھایا جا رہا ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر وہ مدرسے، وہ اسکولز جو انسان کو سنوارنے کے لیے تھے، اللہ اکبر، کسی نے کہا تھا یہ مدرسہ ہے تیرا میکدہ نہیں ساکی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں، جہاں انسان بننے آیا تھا، اگر وہیں حیوانیت کا درس دیا جا رہا ہے۔ کہیں تو حال یہ ہے جوان بیٹیوں کو 3 دن کے ٹور پر لے جا کر کے اللہ اکبر بے پردہ ان کو سیر کرائی جا رہی ہے، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہنس رہے ہیں، کھلکھلا رہے ہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ یعنی جو ادارے بنے تھے سنوارنے کے لیے، بگاڑ جب وہیں سے پیدا ہوگا۔ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ تھی، ماں کی گود بگڑی، ادارے بگڑے۔ یاد رکھیے جب ادارے بگڑیں گے تو قوم کا کیا حال ہوگا۔ مگر یاد رکھنا یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ بہت ساری جگہ پر ادارے چلانے والوں میں دین نہیں ہے، دینداری نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے، خدا کی خشیت نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں ہمارے یہاں گانوں کا کیا تصور، ہمارے یہاں ناچ کا کیا تصور؟ نہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھنا بچوں کو کتنی بھی ہم نے بڑی سے بڑی دنیا کی ڈگری دے دی، لیکن اگر دین ان کو نہیں پڑھایا، دین ان کو نہیں سمجھایا، دین ان کو نہیں پلایا، تو یاد رکھنا قبر میں سسکیاں لیتے رہو گے، قبر میں بے چین رہو گے، قبر میں بے قرار رہو گے۔ انبیاء کی فکر کیا تھی؟ جب حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام بچھڑے تھے تو 9 یا 10 سال کی عمر کے تھے، اور جب ملے تھے تو یوسف علیہ السلام باپ بھی اور دادا بھی بن چکے تھے۔ جب یہودا نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ جب ابا کے پاس میں کرتا لے کر کے گیا تھا یوسف کا، اور غم کی خبر سنائی تھی کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اور باپ کو میں نے رلایا تھا، میں نے باپ کو غمگین کیا تھا، اللہ اکبر، اب یوسف مل گئے ہیں، خوشی کی خبر لے کر کے میں ہی جاؤں گا ابا کے پاس اور بتاؤں گا کہ یوسف ملے ہیں، اور اس حال میں ملے ہیں کہ وہ بادشاہ ہیں۔ اللہ اکبر، جب یہودا آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے بابا مبارک ہو یوسف مل گئے ہیں، اور اس حالت میں ملے ہیں کہ وہ بادشاہ ہیں۔ حضرت یعقوب جنہوں نے 50 سال تک بیٹے کی محبت میں رو رو کر آنکھیں سفید کر دی تھی، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی تھی، جب بیٹے کی بات سنی کہ یوسف مل گئے ہیں اور مصر کے بادشاہ ہیں، تو تب غصے میں آگے کہا چپ، او یہودا کچھ خاموش رہے، چپ کر، یہ کیا کہتا ہے کہ یوسف مل گئے اور بادشاہ ہے؟ ارے بادشاہ کا باپ ہونا میرے لیے کوئی فخر کی بات نہیں ہے، یہ بتا کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہو گیا۔ اگر وہ مسلمان ہے تو شکر کا مقام ہے، اور اگر کافر ہو گیا تو اس کے ملنے سے نہ ملنا بہتر ہے۔ اللہ اکبر، تب بیٹے نے کہا بابا مبارک ہو، وہ ہم بھائیوں سے بہتر مسلمان ہیں۔ تب حضرت یعقوب نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ 50 سال کے بعد بھی میرا بیٹا دین پر قائم ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بادشاہ کا باپ ہونا، ڈاکٹر کا باپ ہونا، انجینئر کا باپ ہونا، ٹیچر کا باپ ہونا، لائر کا باپ ہونا، جسٹس کا باپ ہونا، یہ دنیا کے لیے تو فخر کی بات ہو سکتی ہے، قبر میں کوئی فخر کی بات نہیں ہو سکتی۔ سب ڈگریاں قبر کے باہر ہے، اور قبر کے اندر جو ڈگری جائے گی، قرآن کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اپنے بچوں کو مسلمان بنانے کی ضرورت ہے، اور جب تک کہ دین نہیں پلائیں گے، جب تک دین نہیں پڑھائیں گے، اس وقت تک اپنے بچوں کو ہم مسلمان نہیں بنا سکتے۔ آج ہمارے بچے حیران ہیں، دین کے معاملے میں بہت سے نوجوان بدگمان ہیں، یہ اسلام میں کیوں ہے، یہ اسلام میں کیوں ہے، وہ اسلام میں کیوں ہے، حالانکہ علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ پریشان ہے۔ جس دن ان کے پاس علم آئے گا ان کو پتا چلے گا کہ واللہ ہمارے مذہب کے قانون میں جو خوبی ہے وہ خوبی کہیں ہو ہی نہیں سکتی۔